جب بھی پاکستان میں دینی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ایک نام بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، مفتی محمد حنیف جالندھری۔ آج ہم ان کی زندگی اور کام پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک شخص نے ملک کے علمی اور روحانی منظرنامے پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ اچھا، ان کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس بڑے نظام کو دیکھنا ہوگا جس کی وہ قیادت کرتے تھے۔ وفاق المدارس العربیہ یہ پاکستان میں دینی مدارس کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو ملک کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس اتنے بڑے اور طاقتور نظام کی باغ ڈور اتنے لمبے عرصے تک کس کے ہاتھ میں رہی؟ تو یہ شخصیت تھے مفتی محمد حنیف جالندھری، اس وسیع نیٹ ورک کے جنرل سیکریٹری۔ آئیے ان کے کردار اور ان کے اثرات کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، ان کا اثر صرف ایک ادارے تک ہی محدود نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے پورے ملک کے تعلیمی اور روحانی ڈھانچے پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا اور وہ کون کون سے بڑے اور اہم اداروں سے وابستہ تھے۔ یہاں سے ان کے اثر و رسوخ کی اصل تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ بیک وقت 3 بہت اہم اداروں کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ نیٹ ورک، دوسری طرف ایک تاریخی جامعہ اور تیسری طرف ایک سرکاری قرآن بورڈ۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی امتزاج ہے۔ ذرا سوچئے، صرف وفاق المدارس میں ہی ان کا دور قیادت 27 سال سے بھی زیادہ کا ہے۔ کسی بھی اتنے بڑے ادارے کی قیادت اتنے لمبے عرصے تک کرنا، یہ اپنے آپ میں استحکام اور گہرے اثر کی کہانی سناتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ کتنی اہم شخصیت تھے، آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ ان کی زندگی کا سفر دیکھیں تو ایک واضح ترتیب نظر آتی ہے۔ 1942 میں جالندھر میں ایک علمی گھرانے میں پیدائش ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پڑھانا شروع کیا۔ پھر 1981 میں جامعہ خیر المدارس کے محتمم بنے اور آخرکار 1998 میں وفاق المدارس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ مطلب ہر قدم نے اگلے بڑے قدم کے لیے بنیاد فراہم کی۔ یہاں جامعہ خیر المدارس کا ذکر بہت اہم ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی عام ادارہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی اپنی مادر علمی تھی، جہاں سے انہوں نے خود تعلیم حاصل کی اور پھر کئی دہائیوں تک اسی ادارے کی قیادت سنبھالی۔ اصل میں ان کی قیادت کی جو طاقت تھی وہ ان کے گہرے علم سے آتی تھی۔ عربی زبان ہو، قرآن ہو، حدیث، فقہ یا تفسیر، ان تمام علوم میں مہارت نے انہیں نہ صرف ایک بہترین معلم بنایا بلکہ ایک ایسا رہنما بھی بنایا جس کی بات میں وزن تھا۔ وہ صرف ایک منظم یا عالم ہی نہیں تھے بلکہ مدرسہ نظام کے ایک بہت بڑے اور مضبوط وکیل بھی تھے۔ تو آئیے ان کے اس کردار پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک بہت مضبوط آواز تھے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ مدارس اہم ہے، بلکہ ان کے قانونی اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ اور مسلسل جدوجہد بھی کی۔ ان کے اپنے الفاظ ان کے ویژن کو سب سے بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ادارے صرف تعلیمی مراکز نہیں ہیں بلکہ یہ قوم کی اخلاقی اور روحانی تعمیر کے ستون ہیں۔ دیکھیں، ان کی قیادت کا ایک بہت بڑا چیلنج حکومت کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنا تھا۔ ایک طرف مدارس تھے جو اپنے خود مختاری چاہتے تھے اور دوسری طرف حکومت جو رجسٹریشن اور مالی نگرانی کے ذریعے زیادہ کنٹرول چاہتی تھی۔ اس کشمکش میں توازن قائم رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو آخر میں بات کرتے ہیں ان کی میراث کی، کہ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئے ہیں اور انہیں کس طرح یاد رکھا جائے گا۔ اور ان کی خدمات کو صرف دینی حلقوں میں ہی نہیں بلکہ سرکاری سطح پر بھی سراہا گیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا، جو ملک کے لیے ان کی غیر معمولی خدمات کا ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ تو اگر ہم ان کے پورے کیریئر کا خلاصہ کریں تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو وفاق المدارس کو ایک طویل اور مستحکم قیادت دینا، پھر مدارس کے نظام اور نصاب کو بہتر بنانا، اور ہاں، حفظ قرآن کے پروگراموں کو بین الاقوامی سطح پر پہچان دلانا۔ ان سب کی وجہ سے وہ ملک بھر میں ایک بہت ہی معتبر آواز بن کر ابھرے۔
اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخصیت اتنے لمبے عرصے تک اداروں کو اپنی ذات سے شکل دیتی ہے تو ان کے بعد ان اداروں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور ان کی میراث کی گہرائی کو سمجھاتا ہے۔